على حبيبك خير الخلق كلهم سخر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین کرام. آج ہمارا تحریک پاکستان کے حوالے سے اور جو ہمارا کل کا موضوع تھا قیام پاکستان اہل بیت علیہم السلام کا فیضان، آج اس کا پارٹ 2 ہم شروع کر رہے ہیں. اور میں ایک بات خاص طور پہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو پنڈت جواہر لال نہرو تھے، ہندوستان کے جو وزیر اعظم تھے، ان کی بہن تھی وجے لکشمی پنڈت، بڑی مشہور عورت تھی. اس نے کہا تھا، اس کا بڑا مشہور فقرہ ہے، اس نے کہا کہ کانگریس کے پاس اگر ایک جناح ہوتا اور مسلم لیگ کے پاس 100 گاندھی اور 200 ابوالکلام آزاد ہوتے تو بھی کبھی پاکستان نہ بنتا. یہ مسلم لیگ کو جو قیادت میسر آ گئی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی، اور ان کے ساتھ پھر جو بزرگان دین نے ان کو جو روحانی مدد کی، اس کی وجہ سے یہ پاکستان جو تھا بن گیا تھا. لیکن آج ناظرین کرام جس حالت سے ہم گزر رہے ہیں نا، دل بڑا دکھی ہوتا ہے. وہ بات تو ہمیں ساری یاد ہے، لیکن کیا کریں، جو لوگ شریک سازش ہیں، ہم نام بھی ان کا کیسے لیں. کچھ ان میں دوست پرانے ہیں، کچھ باعزت ہمسائے ہیں. آج ہم اس حالت کو پہنچ چکے ہیں کہ میں رات کو پڑھ رہا تھا کہ مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، انہوں نے جب بلکان میں مسلمانوں کو شکست ہوئی، اور میں یہ عرض کر دوں آج کے نوجوان نسل کو بتانے کے لیے کہ بلکان میں جو مسلمانوں کو شکست ہوئی ہے، اس میں کون کون سے اس میں ملک شامل تھے. اسلامی ریاست خلافت ترکیہ میں یونان تھا، البانیہ تھا، یوگوسلاویہ تھا، بلغاریہ تھا، رومانیہ تھا، اور یہ سارے 15ویں صدی میں مسلمانوں کے قبضے میں تھے. پھر زوال آیا تو 1922 میں یہ سارے ہمارے جو تھے وہ قبضے سے یہ ملک نکل گئے. اور بلکان میں جب شکست ہوئی تو اس وقت محمد علی جوہر کی جو کیفیت تھی، میں سچی بات کروں میری وہی حالت ہو جاتی ہے. چونکہ میں نے وہ تاریخ پڑھی ہوئی ہے. ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہمارے یہاں لوگوں نے پڑھا نہیں. یہ جو فرقہ بازی ہو رہی ہے، یہ جو نفرت کے الاؤ ہیں، یہ جو سوسائٹی کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے، یہ جو نفرت کی سیاست بوئی جا رہی ہے ہمارے ملک میں، تو مولانا محمد علی جوہر اتنے نالاں ہو گئے تھے اور اتنے دل گرفتہ اور دل شکستہ ہو گئے تھے. ان کا فقرہ نوجوان نسل کو سنانا چاہتا ہوں. یہ مائی لائف اے فریگمنٹ جو ان کی آٹو بایوگرافی ہے، کاش ہماری نوجوان نسل پڑھے. اس میں مولانا محمد علی جوہر لکھا، یہ خاص طور پہ ایئر کموڈور صاحب آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں. My feelings during the disastrous war in the Balkans were at one time so empowering that I must confess I even contemplated suicide. جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہوا، میں سوچتا تھا میں خودکشی کر لوں. آج ہماری حالت یہی ہے. ناظرین کرام، میں نوجوان نسل کو کہنا چاہتا ہوں، ان لوگوں کو جو پاکستان کے خلاف باتیں کرتے ہیں، کہ سنو اے ساکنان بزم گیتی، صدا کیا آ رہی ہے آسماں سے، کہ آزادی کا ایک لمحہ ہے بہتر غلامی کی حیات جاویداں سے. پوچھے جا کے مسلمانوں کے ساتھ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، پوچھیں فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، برما میں کیا ہوا، کیا ہندوستان میں گجرات میں ہو رہا ہے. آج کل مودی جو ہے اور اس کے چیلے چانٹے جو کچھ وہاں پہ کر رہے ہیں. تو آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم خدا کے لیے اکٹھے ہو جائیں، ہم سب اکٹھے ہو جائیں. مجھے یاد آتا ہے، میں 1963 کی بات ہے، جب مسلم لیگ ہائی اسکول ایمپریس روڈ میں تھا، تو یوم قائد اعظم پہ میں نے پڑھا تھا کہ تو نے ظلمت کو چاند اور تارے دیے، ایک شب تار کو چاندنی بخش دی. تو نے مایوسیوں کو سہارے دیے، ان مایوسیوں کو نئی زندگی بخش دی. ایک شاعر نے کچھ خواب پارے دیے، تو نے تعبیر کو زندگی بخش دی. تو ناظرین کرام، آج میں صرف اس دعا کے ساتھ جو علامہ نے کہی تھی، وہ اس کے چند اشعار کے ساتھ، پھر پیر صاحب سے ہم اگلا حصہ جو ہے گفتگو کا، پیر سید منور حسین شاہ جماعتی جو ہیں، آپ حضرت سنوسی ہند امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کا تحریک پاکستان میں بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے، ان کے حوالے سے آج یہ میرے مہمان ہیں. باقی مہمان میرے جناب خالد چشتی صاحب ایئر کموڈور جو ہیں، جن کا قائد اعظم پہ بہت کام ہے، وہ میرے آپ کل بھی میرے ساتھ تھے. اور آج اسی طرح پروفیسر شجاعت علی خان
جو ہمارے ٹرینر ہیں مشہور بین الاقوامی سطح کے، وہ بھی کل بھی میرے ساتھ تھے، آج بھی میرے ساتھ ہیں، اور نعت پاکستان کی صف اول کی اور سب سے بڑی نعت خان پاکستان کی پروفیسر سلمہ خان جو ہے سربراہ صراط نعت کی، وہ بھی میرے ساتھ ہیں، اور پروفیسر یوسف عرفان جن کی مشہور کتاب ہے پاکستان کی روحانی اساس، وہ تھوڑی دیر میں مجھے جوائن کریں گے۔ اتنی دیر میں علامہ اقبال کی دعا پڑھنا چاہتا ہوں۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، پھر وادی فاراں کے ہر ذرے کو چمکا دے، پھر شوق تماشا دے، پھر ذوق تقاضا دے، محروم تماشا کو پھر دیدہ بینا دے، دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے، اور بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے، اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشاں کو وہ داغ محبت دے جو چاند کو شرما دے، رفت میں مقاصد کو ہم دوش سریا کر، خودداری ساحل دے، آزادی دریا دے، بے لوث محبت ہو، بے باک صداقت ہو، سینوں میں اجالا کر، دل صورت مینا دے، احساس عنایت کر، آثار مصیبت کا امروز کی شورش میں اندیشہ فردہ دے۔ آج یہی دعا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری اس دعا کو جو ہے وہ قبول کر لے، کیونکہ اس وقت پاکستان جن حالات میں گزر رہا ہے وہ حالات آپ کے سامنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ پاکستان جلد جو ہے یہ مایوسیوں سے نکل جائے۔ پیر صاحب، نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ یہ علامہ اقبال نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہا تھا، تو آج اس میر کارواں اور آپ کے بزرگ جنہوں نے دن رات کام کیا، اور سب سے زیادہ مالی پاکستان کی جو خدمت اس وقت تھی وہ آپ کے ہی جد امجد نے کی تھی۔ ارشاد جی کچھ واقعات ہماری بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غازی صاحب، جیسے کہ میں پہلے عرض کر رہا تھا، جب قائد اعظم کراچی پہنچے لندن سے، تو ایک بہت بڑا اجلاس بلایا گیا جس میں مسلم لیگ کے تمام اراکین جو ہے وہ شامل ہوئے۔ اجلاس کے بعد قائد اعظم نے چند جو شخصیات تھی ان کو جمع کر کے فرمایا کہ میں جس مقصد کے لیے یہ آیا ہوں اور جو اجلاس ہوا ہے، مجھے لگ نہیں رہا کہ آپ سے وہ مقصد پورا ہو سکے۔ تو مجھے بتایا جائے کہ بر صغیر میں کوئی ایک فرد واحد ہو، کوئی ایک شخصیت ہو جس پر پوری قوم متحد ہو، تو میں خود اس سے ملنے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس وقت چودھری غلام عباس صاحب کشمیریوں کے بہت بڑے مشہور لیڈر مسلم کانفرنس کے بانی، انہوں نے حضرت امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب کا نام پیش کیا کہ پوری قوم نے ان کو اپنا امیر منتخب کیا ہے۔ تو جناب نواب بہادر یار جنگ صاحب نے اس کو سیکنڈ کیا کہ جناب یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو اپنا قائد اعظم نے فرمایا کہ مجھے ان سے ملاقات کرنی ہے۔ چودھری غلام عباس صاحب آئے علی پور شریف، کیونکہ وہ آپ کے مرید بھی تھے اور خلیفہ بھی تھے۔ ملاقات کی حضرت صاحب سے اور بتایا کہ قائد اعظم ملنا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ میرے مہمان ہیں، اور کراچی سے اگر وہ سفر کر کے آ رہے ہیں تو میرا بھی حق بنتا ہے، میں لاہور تک میں آ جاتا ہوں، تو لاہور میں ملاقات ہوتی ہے۔ لاہور میں ملاقات ہوئی۔ آپ نے فرمایا قائد اعظم تم فکر نہ کرو، یہ جو تم کام کرنے جا رہے ہو یہ میرا کام تھا، کیونکہ پوری قوم نے مجھے اپنا امیر منتخب کیا ہے، اور میں 10 کروڑ عوام کا امیر ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا بوجھ آپ کے کاندھوں پر آن پڑا ہے، اس لیے میں اپنا فرض منصبی سمجھتا ہوں اور میں نکلتا ہوں۔ پھر آپ نے پورے بر صغیر کا طوفانی دورہ کیا اور لوگوں کو موٹیویٹ کیا، اور سب سے پہلے نعرہ دیا کہ مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ۔ اور پھر آپ نے جو 1944 میں قائد اعظم کی دعوت کی نشاط باغ سری نگر میں 46 قسم کے کھانے چنے گئے، اس دعوت کے بعد آپ نے قائد اعظم کو کچھ تحائف جو ہے وہ بھی پیش کیے، اور 2 جھنڈے جو ہیں وہ دیے، ایک سبز اور سفید جھنڈا اور ایک سیاہ جھنڈا۔ آپ نے فرمایا کہ قائد اعظم آج کے بعد جہاں بھی آپ نے جا کے خطاب کرنا ہے، لوگوں کو مخاطب ہو کے اپنی تقریر کے بعد آپ نے فرمانا ہے کہ بھائی ہمارے پاس 2 جھنڈے ہیں، ایک اسلام کا اور ایک کفر کا، تم بتاؤ کس جھنڈے کے نیچے کھڑے ہونا چاہتے ہو۔ تو لوگ جو مسلمان ہیں وہ کہیں گے اسلام کے جھنڈے کے۔ پھر آپ نے یہ سبز جھنڈا کھڑا کر دینا اور لوگوں کو کہنا ہے کہ یہ ہمارے ہاتھ میں ہے اور مسلم لیگ کے پاس ہے۔ تو قائد اعظم نے وہ جھنڈے رکھیں اور اپنے خطابات میں اسی طرح پھر وہ بتاتے رہے، اور لوگ جوک در جوک جو ہے مسلم لیگ میں شامل ہوتے رہے۔ پھر آپ کا جو فتویٰ تھا
اس پیر صاحب آپ کی اس جھنڈے میں ایک خاص اٹریکشن ہے، اس پہ میں بڑا غور کرتا رہا. دیکھیں نا، آپ نے بھی لگایا ہوا ہے، میں نے بھی لگایا ہوا ہے، سب ہمارے مہمانوں نے. ایک خاص کیفیت اس کو دیکھ کے ہوتی ہے، تو میں اس پہ بڑا غور کرتا رہا. جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا مطالعہ کیا تو میں نے دیکھا جب سیدہ حلیمہ سعدیہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئی نا سیدہ آمنہ کے اس حجرہ مبارک میں، آستانے میں، تو جب وہاں پہ گئیں تو وہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محو استراحت ہیں، آپ کے نیچے سبز جو تھا وہ چادر تھی، اوپر سفید تھی. تو میں نے جب یہ پڑھا تو میں نے کہا پاکستان بن گیا تھا وہیں. یہی میسج ہے. تبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دیش سے محبت کی خوشبو آتی تھی. جی ارشاد. چونکہ وہ آپ اگر دیکھیں تو اس کی نسبت ان پا حضور کے گنبد کے ساتھ ہے، اور گنبد کا رنگ ان پا نیچے سے سفید ہے اور اوپر سے سبز ان پا، اسی نسبت سے ان پا یہ جھنڈا جو ہے ان پا یہ قائد اعظم کو دیا گیا. اور پھر حضرت قبلہ عالم امیر ملت نے جو فتویٰ جاری کیا، اس فتوے کی وجہ سے بھی ان پا قوم کو بہت تقویت جو ہے وہ ملی. اور آپ نے سب سے بڑی جو آپ کی کارکردگی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نوائے وقت کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں نا تو اس دور میں مشائخ نے بڑے بڑے جو ہے نا وہ اشتہارات دیے مسلم لیگ کے حوالے سے ان پا، اور آپ نے 475 مشائخ کو خط لکھے کہ وقت آنیس در حجرہ نشینی بیکار، اس وقت حجروں میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرنے کا وقت نہیں ہے، میدان عمل میں نکل کے کام کرنے کا وقت ہے. تو سب سے پہلے یہ خط جو ہے پیر رحمان کی شریف کو پہنچا، دیگر کو بھی پہنچے، لیکن پیر رحمان کی شریف نے اسی وقت سفر شروع کر دیا اور رات کو تقریباً کوئی 12 بجے کے قریب علی پور شریف پہنچے. تو امیر ملت نے میرے والد گرامی کو فرمایا کہ اختر جی حضور فرمایا کہ فوراً بھائی پیر صاحب کے لیے کھانا تیار کیا جائے. ان کے ساتھ 200 آدمی تھے. اللہ. تو پیر صاحب کہنے لگے کہ جناب میری 40 سال سے عادت ہے میں رات کو کھانا کھا کے نہیں سوتا. امیر ملت نے فرمایا کہ پیر صاحب آپ کی 40 سال سے عادت ہے آپ کھانا کھا کے نہیں سوتے، تو میری 100 سال سے عادت ہے میں رات کو کسی مہمان کو بھوکا سونے نہیں دیتا. تو 1 گھنٹے میں کھانا تیار ہوا اور کھانا پیش کیا گیا. اور اسی دوران آپ نے پوچھا کہ آپ اتنی رات گئے تشریف لائے، خیریت تو تھی؟ انہوں نے کہا کہ جناب آج ہی آپ کا خط ملا ہے. اور ان کے الفاظ پر غور کیجیے. انہوں نے فرمایا کہ میں نے مانکی میں بیٹھنا کفر تصور کیا، آپ کا خط ملنے کے بعد میں نے اسی وقت سفر شروع کر دیا. اب آپ کے پاس پہنچا ہوں، اب آپ بتائیں جو حکم دیں گے ان پاؤں میں بجا. تو پھر آپ نے فرمایا کہ قائد اعظم جو کوشش کر رہے ہیں وہ اس اکیلے کا کام نہیں ہے، وہ ہمارا کام ہے، تو آپ اس کا ساتھ دیں. تو پھر صوبہ سرحد کا جو ریفرنڈم ہے اس کے بعد پیر رحمان کی شریف نے ریفرنڈم، اور جو آپ پہلے بات مولا عبدالحمد بدایونی نے بھی وہاں پہنچے اور بڑا کام کیا انہوں نے بھی. نہیں وہ تو جتنے پھر مشائخ تھے وہ سارے متحد ہو گئے. اور اس وقت حضرت امیر ملت نے قائد اعظم کو فرمایا، یہ 1944 کی بات ہے 42 کی، کہ قائد اعظم فکر نہ کرو، اللہ کی بارگاہ سے پاکستان کی منظوری ہو چکی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ 2 نومبر 1945 ایم او کالج کے گراؤنڈ میں قائد اعظم نے اپنے خطاب میں یہ بات دوبارہ دہرائی، اخبارات کے ریکارڈ پر موجود. یونیورسٹی گراؤنڈ. تو صحافیوں نے سوال کیا کہ جناب ابھی تو دور تک کوئی خبر نہیں ہے، آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ چونکہ مجھے امیر ملت نے فرما دیا، میرا ایمان ہے کہ پاکستان بن گیا. تو اس طرح سے حضرت قبلہ عالم امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب نے قائد اعظم کا ہر طرح سے ساتھ دیا، اور جناب قدم قدم پہ ان کی رہنمائی کی، اور جہاں بھی ضرورت ہوتی ان پا. اور پھر سب سے بڑی بات جب بنارس سنی کانفرنس، کیونکہ 3 کانفرنسیں ہوئیں، ایک 25 میں، ایک 35 میں الہ آباد میں، اور جب گاندھی نے کہا نا کہ یہ چند مسلمان ایسے یہ کیا الگ ملک بنائیں گے، تو پھر آپ نے فرمایا کہ گاندھی میں تیرے شہر میں آ کے بتاؤں گا کہ یہ مسلمان کیا کر سکتے ہیں. تو پھر بنارس سنی کانفرنس سے جو آپ نے سارا خرچہ بھی آپ نے کیا، انتظامات بھی آپ نے کیے، اور پورے بر صغیر سے 6000 سادات کرام، مشائخ الزام اور علماء کرام شریک ہوئے. پیر برچونڈی کی بھی بڑی کنٹریبیوشن ہے. پیر برچونڈی صاحب کی بہت بڑی، کیونکہ جو یہ صوبہ سندھ آپ کے ساتھ شامل ہوا ہے یہ پیر برچونڈی کی مرہون منت ہے. اور صوبہ جو صوبہ یہ سرحد جن پا آپ کے ساتھ جو شامل ہوا ہے یہ پیر رحمان کی شریف کی. اور پیر رحمان کی شریف کو سلوٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ جب یہ انہوں نے کہا نا کہ ہم دیکھیں گے قائد اعظم اور پیر جماعت کہاں آتے ہیں، یہاں کیسے آتے ہیں، تو اس وقت امیر ملت کو جب یہ بات پتہ چلی تو آپ نے تو فوراً سفر شروع کر دیا، اور آپ نے اپنے مریدوں کو خط لکھ دیے کہ میں فلاں تاریخ کو وہاں پہنچ رہا ہوں، تم آ جاؤ. تو ان کا جو گاؤں تھا نا کنڈل شاہی، آپ وہاں پہنچ گئے. 2 لاکھ کے قریب آپ کے مرید بھی وہاں پٹھان جو ہے وہ اکٹھے ہو گئے.
آپ نے فرمایا کہ میں نے سنا کہ تو تم کہتے تھے انپا کی پیر جماعت علیشہ سے قرآن نہیں دیں گے، میں تو آیا ہوں تمہارے گاؤں میں آیا ہوں، ہے کو بھائی کا لال انپا مقابلے میں آئی انپا. تو پھر آپ 3 دن وہاں رہے اور 3 دن وہاں جلسہ ہوتا رہا. اور پیر رحمان کی شریف نے صوبہ سرحد کا جو ریفرنڈم ہے اس میں جب قائد اعظم تشریف لے کے گئے تو سلام کرنا پڑے گا 12 لاکھ مریدوں کو رائفلیں دے کے انہوں نے سڑک کے دونوں کناروں پہ کھڑا کر دی. اور قائد اعظم کی گاڑی کے ساتھ وہ چلتے گئے انپا، اور مانکی تک انپا یہ سفر جو ہے وہ گاڑی کے ساتھ انپا وہاں قائد اعظم پہنچے انپا. تو امیر ملت کی طرف سے جو آپ کو ایک تمغہ دیا گیا جس پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا، سر محمد شفیع کو فرمایا انپا کہ قائد اعظم نے کھڑے ہو گئے، فرمایا کہ میرے یہاں لگا دو انپا. کیونکہ امیر ملت نے مجھے بتا دیا ہے کہ پاکستان بن گیا ہے اور یہ میری کامیابی کی دلیل ہے انپا. تو بنارس سنی کانفرنس کے موقع پر کیونکہ یہ جو کانگریسی ملا تھے انہوں نے خط بھی لکھے انپا اور ایک لیٹر جو ہے وہ شائع کیا A4 کا، اس میں لکھا انہوں نے قائد اعظم کے بارے میں کہ یہ جناب اپنا انگریزوں کا ایجنٹ ہے، یہودیوں کا ایجنٹ ہے، کفر کے فتوے لگائے انپا. وہ آپ کی پالکی میں بھی ڈال دیا گیا. آپ اسٹیج پہ پہنچے تو جاتے ہی آپ نے سپیکر لے لیا. جب سپیکر لے لیا اور چونکہ ابھی خطابات ہو رہے تھے آپ نے کہا کہ بھائی ابھی میں خطاب تو بعد میں، وہ 4 گھنٹے کا خطاب ہے آپ کا، لیکن یہ جو آپ نے پھر چند منٹوں میں آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ آپ کا لیٹر ملا ہے، اس میں قائد اعظم کو کافر کہا گیا ہے، قائد اعظم کو کچھ کہا گیا، کوئی مرتد کہتا ہے کوئی. فرمایا کہ بھائی تم جو کچھ بھی کہو میں اللہ کے قرآن سے اس کو اللہ کا ولی کہتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک اور اچھے عمل کیے، اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیتا ہے. آپ نے پھر مجمع سے مخاطب ہو کے، جو مشائخ کا مجمع تھا اسٹیج پر، ان سے مخاطب ہو کے آپ نے فرمایا کہ بھائی ہے کوئی پورے بر صغیر میں آپ کی نظر میں ایسا شخص جس کے لیے 10 کروڑ عوام کے دلوں میں ایسی محبت ہو جو قائد اعظم کے لیے ہے؟ تو سب نے کہا کہ نہیں. تو آپ نے فرمایا پھر اس آیت کا یہی تو ترجمہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ہے ڈال دیتے ہیں. تم اس کو کافر کہتے ہو، ایک وقت آئے گا تم اس کو اللہ کا ولی بھی مانو گے اور رحمت اللہ علیہ بھی کہو گے. آپ نے فرمایا کہ میں نے اس کو اپنا وکیل مقرر کیا. یہ وکیل پاکستان کا مقدمہ لڑنے کے لیے. جی پیر صاحب آپ سے بات ہوتی رہے گی. پروفیسر یوسف عرفان ناظرین کرام مجھے جوائن کیا ہے، جن کی مشہور کتاب ہے پاکستان کی روحانی اساس، اور یہ ہمارے استاد پروفیسر مرزا منور رحمۃ اللہ علیہ کے روحانی فرزند آپ ان کو کہہ لیں، ان کے اڈاپٹڈ سن تھے یہ. میری ان کی لڑائی آپ جن حضرات پروگرام دیکھا ہے کئی برس سے جاری ہے. یہ بہت پازیٹیو باتیں کرتے ہیں، بڑی امید دلاتے ہیں، لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم باغ تمنا میں دن اپنے گزار آئے، آئی نہ بہار اب تک شاید نہ بہار آئے. یہ بڑی ہمیں اچھی خبریں سناتے ہیں کہ مستقبل یہ ہوگا. تو ان کی نظر ہے کہ آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی. پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی. ہوگی ویسے واقعی؟ یقیناً ہوگی، اور وہ دن دور نہیں. یو ٹرن تو آپ نے دیکھ ہی لیا ہے. جو کل محبوب تھے آج معتوب ہیں، ٹھیک. جو آج کل معتوب تھے اب محبوب ہیں، ٹھیک. اور پاکستان کی بنیاد جو ہے وہ بیسیکلی روحانی ہے. یہ دین اسلام روح کا نام ہے. ٹھیک. یہ میرے اور آپ کے دم سے اسلام نہیں ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. ٹھیک. اور اس کی سب سے بڑی بات کہ 45-46 کے الیکشن میں 100% پاکستان کے حق میں ووٹ دیا گیا، تو وہ ان مشائخ کی وجہ سے دیا گیا، ان علماء کی وجہ سے دیا گیا جو قائد اعظم کے ساتھ کھڑے تھے. اور اس میں بڑی حیران کن کیفیت ہے کہ پورے متحدہ ہندوستان میں کوئی بھی گدی نشین قائد اعظم کے خلاف نہیں تھا. یہ عجیب بات ہے واقعی. اور عبدالرب نشتر لکھتے ہیں کہ جب ہم پشاور میں ایک بزرگ پیر صاحب کے پاس گئے تو وہ ہاتھ باندھ کے کھڑے تھے. پیر صاحب مانکی شریف. ہاں جی، ریسیو بھی کیا اور سیاف بھی کیا. اور کہتے جب ہم گاڑی میں بیٹھے تو میں مسکرا رہا تھا. کہتے بھی کیوں؟ کہتے جی یہ تو اس طرح احترام ان کا کیا جاتا ہے جو انہوں نے آپ کو دیا ہے. یہ وہ مقام ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قائد اعظم ایک سچے اور امین انسان تھے. صادق و امین، الصادق الامین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے. اور صادق و امین قائد اعظم ہیں، جو جھوٹ نہیں بولتے تھے، جو کسی کے کہنے پر بات نہیں کرتے تھے، جو ان کے دل میں ہوتی تھی وہی بات کرتے تھے. آپ کو یاد ہے کہ ایک ٹرائبل ایریا کے پاس سے گزر رہے تھے تو ہیٹ انہوں نے
اپنے گھٹنے پہ رکھا ہوا تھا گاڑی میں بیٹھے. لوگوں نے کہا کہ یہ ہیٹ آپ نیچے کر لیجئے, یہ دیکھ کر لوگوں کو شبہ ہوگا کہ کوئی انگریز جا رہا ہے. انہوں نے اٹھا کے سر پہ رکھ لیا. کہتے لوگوں کو پتہ ہو کہ میں کیا ہوں. ان پرچیزیبل ہونا جو ہے وہ سارے دشمن بھی ان کا یہ کہتے تھے کہ انہیں کوئی خرید نہیں سکتا. اور پھر یہ ہے کہ اللہ کے ولی کی یوسف پاکستان تو جو تھا وہ کل بھی ایک صاحب جو تھے دانشور ٹی وی پہ رات کو کہہ رہے تھے کہ یہ سیکولر پاکستان کا جو ان کا تصور تھا, اس میں دین کا مذہب کا تو کوئی تعلق نہیں تھا. سابقہ حکومت کا ایک وزیر اطلاعات بھی فرماتے تھے کہ اسلام کا تو کوئی تعلق نہیں ہے, یہ تو اس لیے وہ ہوتا یہ ہے مرضی سپرد عقل ہوئی بن گئی دلیل. اگر آپ نے ٹاپک پہلے چن لیا تو پھر زبان اس کے مطابق چلتی ہے. مگر کیا قائد اعظم نے اپنی پوری زندگی میں سیکولر کا لفظ استعمال کیا؟ کبھی بھی نہیں کیا. وہ 14 اگست والی بڑا شور کرتے ہیں. 13 اگست وہ 11 اگست کی 11 اگست کی جو سپیچ ہے اس میں بھی قائد اعظم نے یہ نہیں کہا کہ یہ سیکولر سٹیٹ ہوگی. انہوں نے جب سوال یہ کہا کہ آپ مذہبی اعتبار سے آزاد ہوں گے. تو آج بھی ہے 30% نان مسلم ہیں. آج ہمارے جو مندر ہیں ہندو ہمارے جو ہیں یہاں ہم سے زیادہ یاشی ہیں. ہمارے جو ہیں وہ اسپیشل کوٹا دے کے انہیں پارلیمنٹ میں لایا جاتا ہے. انہیں اسپیشل ووٹ ڈبل ووٹ کا حق حاصل ہے. انہیں سندھ چلے جائیں سارے کاروباری وہی ہیں, مسلمانوں سے بھی زیادہ بڑے کاروباری. کیا بھارت میں کوئی اتنا بڑا کاروباری آج ہے؟ مسلمان ہمیشہ روادار رہے ہیں. یہی رواداری تھی جس کی وجہ سے قائد اورنگزیب جو تھے کیا وہ سید تھے؟ وہ تو یعنی جودہ بائی کی اولاد تھے بیسیکلی, تو یا منگول تھے. انہوں نے اسلام قبول کیا تو اللہ نے وہ عزت دی, اور انہی کے سن آف دا سوائل ہونے کے باوجود ان لوگوں نے مخالفت کی اسلام کی وجہ سے. لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے جب کہا تھا کہ اکبر اعظم کا وہ ذرا سنائیں, وہ بھی جب اکبر اعظم کے آپ روادار پالیسی اپنائیں گے اکبر اعظم کی طرح, کیونکہ وہ سیکولر کے طور پہ جانے جاتے ہیں, تو قائد اعظم علیہ الرحمہ نے کہا تھا کہ روادار پالیسی ہمیں نبی اقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہے. اکبر تو اس کا ادنا سا نمونہ ہے. اور اکبر کے بارے میں بھی ہندو کا کیا رویہ رہا؟ شاہ جہان کے زمانے میں 2 بار اکبر اعظم کی قبر اور ملحق مسجد کی توہین کی گئی. یہی وہ سبب تھا جس کی وجہ سے شاہ جہان نے یعنی آگرہ چھوڑ کے دلی کو دوبارہ کیپٹل بنایا. اور اس میں ان علماء کا, ان مشائخ کا, ان فوجی نسلوں کا جو اس ریجن میں ہیں, وہ یہ تھا کہ اگر خدا نخواستہ ہندو میجورٹی دوبارہ اس طرح کی حرکتیں کرتی ہے کہ کیپٹل میں ہوتے ہوئے اکبر اعظم کی قبر کی توہین ہو, مسجد کی توہین کرنے کو پھر رہے ہوں. 2 دفعہ ہوا ہے. کتنی مسجدیں یہ گرائی ہیں ابھی گرائی ہیں. ہاں جی, کانپور کی مسجد بھی تحریک پاکستان کے وقت ایک سبب تھا, مگر وہ گرائی یا ابھی یہ جو گرائی تھی ہاں جی بابری مسجد ہے اور مساجد ہیں. پھر یہ ہے کہ ہفتہ 2 ہفتے پہلے بھی گرائی ہے, روٹین بن چکی ہے. مگر ہم لوگوں نے بنیادی طور پر جو غلطی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے دین اسلام کو بھول چکے ہیں. پاکستان کا قیام مذہبی تفریق کی وجہ سے ہوا ہے, ورنہ ہم بھی چائے پانی کی طرح اگر سیکولر ہی ہونا تھا تو ہندوستان میں سیکولرزم تو تھا جس طرح. اور شاہ جہان نے جس وقت دلی کیپٹل دوبارہ بنایا ہے تو اس کے پیچھے فقط یہ تھی بات کہ اگر خدا نخواستہ مسلمانوں کا وجود یہاں پہ خطرے میں پڑتا ہے تو دلی سے کابل تک مسلم میجورٹی ایریا ہے, یہ کمک فوراً پہنچ جائے گی, بیچ میں ہندو رکاوٹ نہیں ہوگی. پاکستان اس دن ہی بن چکا تھا جب یہاں کے غیر مسلم نے اسلام قبول کیا تھا, اور شاہ جہان کا کیپٹل چینج کرنا اس خطے کی نشانی ہے. پھر یہاں پر اورنگزیب اپنا محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں 200 سال غزنویوں کے ماتحت رہا ہے یہ لاہور. اور یہ لاہور جو ہے یہ موجودہ پنجاب نہیں تھا, یہ پانی پت تک کا. اسی لیے ایاز رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے وزیر خان کے پاس. اور اسلام میں ٹالرنس اگر نہ ہوتی تو یہ تو سارا مسلم میجورٹی ایریا ہوتا. آج تک دلی مسلم میجورٹی ایریا نہیں ہے آج تک. یعنی بوسنیا میں 1000 سال ہم نے حکومت کی, تو اگر ہم اسپین کی طرح کرتے یا ہندوؤں کی طرح کرتے تو یہاں اکثریت مسلمانوں کی ہوتی. میں تو ہمیشہ چیلنج کرتا ہوں کہ پوری تاریخ میں کوئی مجھے ایک ثابت کر دے واقعہ کہ کسی کو زبردستی مسلمان کیا. یہ جاہل لوگ ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. فی الدین اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ غیر مسلموں کے معبد قدوں کا بھی تعظیم کرو. مبادہ یہ تمہارے حقیقی خدا کی توہین کرنے. بالکل صحیح بات. تمہاری حقیقی مسجد کی, اور مسجد کے بارے میں کہا ہے جو مسجد کے حوالے مسجد میں جانے سے روکے گا وہ فساد ڈالے گا. کیونکہ نظم و ضبط مسجد سے ملتا ہے, اللہ سے قرب الہی مسجد سے ملتا ہے. پھر دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے
کہ پاکستان جب بنا تو کیا اس نے اپنے مقاصد حاصل کر لیے؟ میں اس حوالے سے یہ بات واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں، پاکستان نے آج سے تقریباً 30 سال پہلے اپنے مقاصد حاصل کر لیے تھے۔ یہ بڑی حیران کن بات ہوگی آپ کی، کیا پاکستان پر پوری دنیا مل کر بھی حملہ کر سکتی ہے؟ اوپن حملہ کوئی نہیں کر سکتا، اور آج تک کیا بھی نہیں۔ سازشوں کے تانے بانے بنے جاتے ہیں اور یو ٹرن لینے نہیں، وہ دیکھیں مسلمانوں کو میدان جنگ میں تو کبھی شکست نہیں ہوئی، کوئی بھی تاریخ پوری دیکھ لیں، میر جعفر میر صادقوں نے ہی ہمارا کام خراب کیا ہے، اور اب بھی پاکستان کو جب بھی نقصان ہوگا یا ہوا ہے، دیکھیں نا یہ جو 71 میں آدھا ہمارا بازو کٹ گیا، تو اندر کے میر جعفر اور میر صادق تھے۔ تو یہ جو کیفیت ہے اندرونی، مگر اس میں بھی دیکھیے پاکستان قائد اعظم علیہ الرحمہ نے فرمایا تھا کہ فقط دین اسلام کی وجہ سے قائم رہے گا، کیونکہ موجودہ جو ویسٹرن سسٹم ہے اس میں ریشلزم، ٹیریٹوریلزم، پروونشلزم، ٹرائبلزم، یہ وہ عناصر ہیں جو ریاست کو جنم دیتے ہیں، اور اسلام ان عناصر کو ختم کر کے ریاست کو جی اپنا ایئر کوموڈور صاحب، اسلام یہ اسلام ہی ہے جس نے اس کو اکٹھا رکھا ہوا ہے، اور اگر آپ اسلام نکال دیں تو میرا سندھیوں سے کیا رشتہ، میرا پٹھانوں سے کیا رشتہ، میرا بلوچیوں سے کیا رشتہ، میرا پنجابیوں سے کیا رشتہ رہ جائے گا۔ بڑی اچھی بات کہی غازی صاحب آپ نے کہ آپ جب فیتھ ختم کر دیں اپنا یا دوسرے کے اوپر، اعتماد ختم کر دیں اور تفرقہ ڈال دیں، پروفیسر یوسف نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ اندر سے ہی ہم اختلافات ایسے ڈیولپ کر دیتے ہیں کہ آپ کا لیڈرشپ پہ فقدان ہو جاتا ہے۔ ایک بڑی آپ کے چینل کے توسط سے میں کلیریفیکیشن چاہ رہا ہوں کہ یہ ایسا قائد اعظم اور لیاقت علی خان کے درمیان بھی ہوا۔ آج کل ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ جی لیاقت علی خان اور قائد اعظم کے تعلقات بڑے کشیدہ تھے آخر میں نے بڑی ریسرچ کیا، میں 20 سال سے کر رہا ہوں۔ قائد اعظم کے ADC تھے کیپٹن نور، میں نے خود ان کا انٹرویو سنا ہے، میرے پاس ڈاکومنٹڈ ہے، ایز اے کیپٹن تھے، بعد میں بریگیڈیئر ریٹائر ہوئے، اور آخری عمر میں انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ جب پاکستان بن گیا ہوا تھا اور قائد اعظم زیارت میں تھے تو لیاقت علی خان ملنے آنا چاہتے تھے، جو کہ بڑے نیگیٹو خبریں دی جاتی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے کہا گیا کہ پتہ کرو کیسے آ رہے ہیں، میں نے کہا جی بائی روڈ کراچی سے آ رہے ہیں کوئٹہ کے راستے، تو انہوں نے کہا کوئٹہ میں ریسیپشن کون کرے گا ان کی، کہ خود وہ زیارت میں تھے۔ پھر کہتے ہیں مینیو چیک کیا گیا کہ زیارت کتنے بجے پہنچیں گے، میں صرف کلیریفیکیشن کرنا چاہ رہا ہوں۔ پھر کھانا کھایا اور اتفاق سے ان کو رخصت کیا، کوئی اختلافات نہیں تھے، کیونکہ یہ وہی لیاقت علی خان تھے 1947 جون میں جب ہندوستان میں دلی میں اخبار نویسوں نے ان کو گھیرا اور کہا کہ پاکستان بننے والا ہے تو آپ گورنر جنرل بنیں گے یا وزیر اعظم بنیں گے، تو لیاقت علی خان نے کہا تھا پاکستان میں اگر مجھے چپراسی کا عہدہ ملا وہ بھی قبول کر لوں۔ واہ 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 واہ، چشتی صاحب کی ہر بات کی تائید کرتا ہوں تاریخی حوالوں سے۔ ٹھیک جی، بڑی مہربانی سے۔ ایک بات دوسرا ایک کنفیوژن کیا جاتا ہے یا پیدا کیا جاتا ہے کہ قائد اعظم کو TB تھی یا کینسر تھا۔ آج کل عام طور پہ بچے کنفیوز ہیں، میں لیکچر دینے جاتا ہوں، میں نے کل بھی اپنے ایک چینل پہ خالد چشتی کے نام سے ایک YouTube میں، اس میں نے کلیئر کیا ہے، ایک ڈاکومنٹری بنا کے کلیئر کرنے کی کوشش کی ہے کہ امریکہ میں قائد اعظم فاؤنڈیشن کے نام سے پاکستانی امریکنز نے وہاں ایک فاؤنڈیشن بنائی ہے اور قائد اعظم کے آنر بنائی ہے۔ میرے لیے اعزاز ہے کہ میری جو 20 سال کی کنٹریبیوشن تھی انہوں نے مجھے پیٹرن چیف چنا اس کا۔ میں نے ان سے ساری کلیریفیکیشن کی تو بڑی دلچسپ بات بتاؤں کہ کرنل الہی بخش جو قائد اعظم کے اپنے فزیشین تھے، ان کے بیٹے امریکہ میں، اور میں نے ان سے کہا جی مجھے ان سے پوچھ کے بتائیں کہ اپنے والد کے ڈاکومنٹ سے، تو وہ خود کیونکہ ڈاکٹر ہیں ان کے بیٹے بھی، تو انہوں نے مجھے ڈاکومنٹ بھیجے ہیں جنہوں نے کہا ہم 6 ڈاکٹر تھے اور سب نے کنکلوژن کیا ہے کہ قائد اعظم کو TB تھی نہ کہ کینسر۔ ایک بات یہ کلیئر بچوں کے لیے اور نئی نسل کے لیے کہ یہ کنفیوز نہ ہو کہ کینسر تھا یا کیا تھا یا علاج نہیں ہو نہیں، اگر یہ بالفرض اس میں کیا ہے کہ اگر کینسر ہو، بالفرض میں کہہ رہا ہوں، تو پھر کیا؟ نہیں، پروپیگنڈا غازی صاحب یہ کیا جاتا ہے کہ قائد اعظم کے کوئی سازش کے تحت زیارت لے جایا گیا، ان کو مارنا مقصد تھا، تو اس کے لیے بھی میں عرض کر دیتا ہوں مقصد یہ تھا کہ جی شاید یہ کوئی کانسپریسی تھی۔ کوئی کانسپریسی اس لیے نہیں تھی، 1946 میں قاضی عیسیٰ ایک دفعہ ویکینڈ پہ 46 میں قائد اعظم کو زیارت لے گئے تھے تو ان کو بہت پسند آئی۔ آپ یہ بتائیے، لوگ کہتے ہیں زبردستی رکھا گیا تھا قائد اعظم کو ان کی مرضی کے خلاف، یہ کہتے ہیں قائد اعظم کو فاطمہ جناح نے کنونس کیا کہ آپ باہر چلے جائیں علاج کروا لیں، قائد اعظم کو ڈاکٹروں نے کہا، قائد اعظم کو ابوالحسن الثانی نے کہا، قائد اعظم کو غضنفر علی نے کہا جو ایمبیسڈر تھے ایران میں ہمارے، انہوں نے کہا کہ آپ کو باہر لے چلتے ہیں۔ ابوالحسن الثانی کراچی سے زیارت اسپیشلی آئے امریکہ سے کہ آپ کو باہر لے چلتے ہیں۔ قائد اعظم نے کہا یہ غریب ملک ہے، میں باہر نہیں جانا چاہتا، میں بوجھ نہیں بننا چاہتا سرکاری خزانے پہ۔ ایک بات تو جو شخص ڈاکٹر نہیں آنے دے رہا زیارت، جو لوگ جو
ایک ڈاکٹر نہیں آ سکتا ان کی اجازت بغیر، تو اس کو آپ لے جا سکتے ہیں 4 مہینے کے لیے خود اپنی مرضی کے خلاف؟ مطلب عجیب و غریب، ہم ناممکن بات ہے۔ اور ایک اب آپ کے ناظرین کی دلچسپی کے لیے مزیدار بات یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ قائد اعظم کی اللہ تعالیٰ کے فضل کے بعد زندگی بڑھانے میں پاکستان ایئر فورس کے ایک پائلٹ کا بہت بڑا ہاتھ ہے، لوگ حیران ہوتے ہیں۔ قائد اعظم آخری دنوں میں ایک انجیکشن تجویز کیا گیا قائد اعظم کو، ڈاکٹر نے کہا کہ ان کی ٹی بی بڑی پھیل رہی ہے جسم میں، تو ایک انجیکشن ہے دنیا میں ایجاد ہو چکا ہے، کہیں کہیں ہے، تو وہ انجیکشن اگر لگ جائے تو ان کی زندگی کچھ ہفتے بڑھ سکتی ہے۔ کراچی ڈھونڈا گیا، کوئٹہ ڈھونڈا گیا، تو ایک انجیکشن ملا پورے ایک میڈیکل سٹور سے کراچی میں۔ قائد اعظم زیارت میں ہے، ایئر فورس کے چیف کے پاس کرنل نالز تھے ان کے جو ملٹری سیکٹری، وہ لے گئے ایئر فورس کے چیف، اس وقت انگریز تھے پیری صاحب، ان کو جا کے کہا کہ انجیکشن کل ہر صورت کوئٹہ پہنچانا ہے، 24 گھنٹے میں لگ جائے تو قائد اعظم کی زندگی 1 مہینہ بڑھ سکتی ہے۔ تو پائلٹ ایک جو ٹرانسپورٹ کا تھا عبداللہ بیگ، میں ان کو میں یاد کرنا چاہوں گا اس وقت، ان کو کہا گیا کہ انجیکشن پہنچانا ہے، اس نے کہا جی پہنچ جائے گا، لیکن ایئر فیلڈ اسٹیٹ خطرناک حد تک بند ہے کوئٹہ، کیونکہ ویزیبلٹی اتنی خراب ہے کوئٹہ میں، آج بھی خراب تھی اور کل کی بھی یہی فور کاسٹ ہے، تو لیکن میں پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ وہ اسکواڈرن میں گئے، جا کے پوچھا پائلٹ سے کہ کون والنٹیئر کرے گا اس خطرناک موسم میں، تو آپ کو پتہ ہے کہ سارے اسکواڈ نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ ہم نے لے جانا۔ اگلے دن اس سے بھی دلچسپ بات ہے، انہوں نے دیکھا کہ اتنا خطرناک موسم ہے تو میں کرو کی اور کو پائلٹ کی زندگی خطرے میں ڈالوں، وہ بیگ صاحب خود ٹیک آف کر گئے اکیلے، سارا کرو چھوڑ کے کہ اگر میں جاؤں تو میں اکیلا جاؤں۔ کیپٹن نور کہتے ہیں کہ میں انتظار کر رہا تھا، مجھے اطلاع ہوئی کہ جہاز ٹیک آف کر گیا، تو میں زیارت سے آ گیا ایئرپورٹ پہ لینے کے لیے دوائی لینے، انجیکشن لینے کے لیے، تو میں نے مٹی دیکھی، میں نے کہا اس میں تو کوئی نہیں آئے گا، کہتا پھر مجھے آواز آئی کہ جہاز کوئی چکر لگا رہا ہے، میں نے کہا چکر لگا کے واپس چلا جائے گا ابھی، تو یہ انجیکشن تو نہیں پہنچے گا آج۔ کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد مجھے ایسا لگا کہ ایک مٹی کی دیوار ہے، اس میں سے ایک جہاز نکلا ہے اور رن وے پہ لینڈ کر گیا۔ اچھا، میں بھاگا گیا اور میں حیران اور خوشی سے بھی لینڈ کر گیا۔ کہتے ہیں میں نے بیگ کو جا کے جب جہاز کے پاس گاڑی کھڑی کی تو میں نے جا کے کیا کہا، اور اس نے سب سے پہلے پائلٹ نے کیا کہا، انگریزی میں کہتا ہے ہیئر یو گو بوائے، اچھا، ہیئر یو گو بوائے، جیسے اس نے کوئی کام نہ کیا ہو، مطلب لو بھائی ہے آ گیا انجیکشن۔ تو کہتا ہے میں پہلے حیران ہوں، اور پھر میں نے اس سے پوچھ لیا، اس نے کہا تم پاگل اس موسم میں اتنے خطرناک میں اپنی قیمتی جان کو خطرے میں کیوں ڈالا؟ تو بیگ اسکواڈرن لیڈر بیگ کیا کہتا ہے، اس نے کہا میری زندگی قائد اعظم کی زندگی سے کہیں زیادہ سستی ہے۔ واہ واہ واہ، کوئی شک نہیں۔ یہ لوگ تھے جو لیڈر کی محبت، میں یہ کہنا لوگ تھے جو بنا گئے پاکستان، یہ لوگ تھے جو بنا گئے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ایک شخص اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال کے کہہ رہا ہے کہ انجیکشن پہنچانا، بعد میں ڈاکٹروں نے کنفرم کیا، کرنل لائی بخشن اور دوسروں نے، کہ قائد اعظم کی زندگی 1 مہینہ واقعی اللہ نے بلیسنگ کی کہ بڑھ گئی، جس کی وجہ سے قائد اعظم نے پہلا یوم آزادی دیکھ پائے 14 اگست کو، وہ نہ دیکھ پاتے، اور پہلی عید الفطر پاکستان کی، وہ پاکستان کی قائد اعظم کے لوگوں کی ان کی زندگی میں قوم نے منائی۔ تو میں اور کہا کوئی ہٹو بچو نہیں ہوگا، جی عید میں جہاں مجھے جگہ ملے میں عید پہ جہاں ملے گی آخر میں جگہ ملے گی اور مل جائے گا۔ اور ایک اور میں بڑی دلچسپ بات بتاتا ہوں، چلو ہم کہتے ہیں نا ایمبولینس خراب ہو گئی، تو قائد اعظم کی زندگی میں پہلی دفعہ نہیں ہوا۔ آپ کے لوگ حیران ہوں گے یہ سن کر کہ قائد اعظم کی گاڑی دوسری دفعہ خراب ہوئی تھی، اور پہلی کب ہوئی تھی؟ جس دن گورنر جنرل کا حلف اٹھایا تھا، لارڈ ماؤنٹ بیٹن انڈیا سے آیا ہوا تھا، جب حلف برداری کے بعد دونوں ایک گاڑی میں گورنر جنرل ہاؤس جا رہے تھے، تو گیٹ کے اوپر نوابہ بھاولپور کی دی ہوئی گاڑی میں پہلے دھواں نکلا، پھر آگ لگ گئی، اور دونوں گورنر جنرل گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے اس وقت، اور ان کو ریسکیو کر کے باہر گیا۔ اس آج کا زمانہ ہوتا تو ہم نے کہنا تھا کوئی سوئسائڈ ہو گیا اور فلانا ہو گیا، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ سیکنڈ ٹائم ہوا، قسمت اللہ تعالیٰ، کیونکہ قائد اعظم کو زندگی دینی تھی، آپ یہ دیکھیے، اور زندہ بھی رہے۔ ہم نے تفرقوں میں ڈال دیا۔ سب سے بڑی بات یہ لیاقت علی خان کا کہہ کے کہ جی وہ تھے، اور ایسے ایسے رہنما اور لیڈر ہیں۔ اب محمد علی جوہر کی آخری بات کر کے میں کنکلوڈ، محمد علی جوہر کا آپ نے کہا نا کہ آپ نے یاد کرائی بات، محمد علی جوہر 4 جنوری 1931 کو وفات پا گئے تھے، جن کا پورا ٹاؤن ہے یہاں لاہور میں، جوہر ٹاؤن، جس کو بچے سے کسی سے پوچھیں جوہر کون تھے، وہ کہے گا پتہ نہیں، بس جوہر ٹاؤن ہے یہ، اچھا مجھے اتنا ہی پتہ ہے۔ محمد علی جوہر وہ تھے جو سخت بیماری کے باوجود، شوگر کے باوجود، آخری دنوں میں انہوں نے کہا میں لندن مرنا جاؤں گا لیکن میں آزادی کے لیے تقریر وہاں ضرور کروں گا، تو گئے۔ بیوی جس کو کوئی زبان نہیں آتی تھی، پردہ کرتی تھی، ساتھ لے کے میرا خیال کر سکے، اور جا کے تقریر میں اپنی یہ کہا کہ یا تو مجھے ملک دے دو، یا مجھے ایسے، یا مجھے آزادی دو، یا مجھے آزادی ملک دے دو، قبر کی، ہاں، یا قبر کی جگہ دے دو، اور وہاں وفات پا گئے۔ تو جوہر ٹاؤن ایسے نہیں بنا، پیچھے کتنے بڑے لوگ۔ توحید تو یہ ہے، کیا بات کیا گیا، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے، اور یہ بھی کہا کہ میں مرنا چاہوں گا کسی بھی ملک میں، اگر مجھے آزاد ملک نہیں ملا، شرط یہ کہ وہ ملک آزاد ہو۔
بالکل واہ واہ واہ. میرا آزادی پہ اتنا یقین ہے اور واقعی پھر چلے گئے. پھر اقبال نے کہا نا وہ آپ کو اشعار اگر یاد ہو کہ بھائی یہ جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو گئے تھے اس کی روح جو ہے اس نے وہاں سے پرواز کی. یہ کہا. جی جناب شجاعت علی خان صاحب, میں سچی بات کروں, یہ یوسف عرفان کی باتیں, پیر جی کی باتیں اور ایئر کموڈور کی یہ بڑی پازیٹیو ہیں, لیکن میرا دل بڑا دکھی ہے. میں جتنے حالات سے مایوس ہوں تو میں تو روز پڑھتا ہوں حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی, تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی, اور ہزاروں لالا و گل ہیں ریاض ہستی میں, وفا کی جس میں ہو بو وہ کلی نہیں ملتی. جی ارشاد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہ بولو عاجز صاحب 3 پہلو ہیں اگر اس میں اجازت ہو. ارشاد. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جتنے بھی اس وقت دنیا میں ممالک موجود ہیں ان کے قوانین ان کے پاس موجود ہیں, ہر نظام بڑا بہتر چل رہا ہے. جتنے دنیا کے ممالک ہیں وہاں پر بہتر سے بہتری کا سفر میں شروع کیا ہے, لیکن تمام قوانین, تمام حکومتیں, تمام ریاستیں انسانی ضروریات کے لیے بنائی گئی ہیں. دین فطرت اور یہ جو خطہ پاکستان اس کا وجود کیوں آیا؟ اگر یہاں بھی لوگوں کی ضروریات ہی پوری کرنی تھی, نماز روزہ کاروباری کرنا تھا, تو وہ تو 200 ممالک میں ابھی بھی ہو رہا ہے اور اس وقت بھی ہو رہا تھا. ایک ایسی زمین کے ٹکڑے کی ضرورت تھی کہ جہاں پر ضروریات کے نہیں انسان کی فطرت کے مطابق اس کو پروان چڑھایا جائے. ایک اور بات, آپ کی بات کی تائید میں مجھے یاد آ گیا, علامہ نے قائد اعظم کو لکھا, یہ 1935 کے قریب کی بات ہے, کہ 1929 میں جو تھے غازی علم الدین شہید, وہ راجپال نے جب گستاخی کی تو ان کو جو تھا وہ سزائے موت دے دی گئی, پھانسی چڑھا دیا گیا. اس کے بعد پھر جو تھا نتھو رام نے, غازی عبدالقیوم شہید جن کے لیے علامہ نے پھر نظم لکھی لاہور اور کراچی, وہ جو تھے ان کو پھانسی چڑھا دیا گیا. تو قائد اعظم کو علامہ نے لکھا کہ میں دیکھ رہا ہوں روز بروز یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے, ہمیں ایک خطہ زمین چاہیے جہاں پہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی مکمل حفاظت کر سکیں. تو یہ بھی ہماری بدنصیبی ہے. میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ پاکستان اس وقت تک قائم رہے گا جب تک یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت ہوگی. خدا نخواستہ جس دن ہم اس میں فیل ہو گئے اس مملکت کا وجود باقی نہیں رہے گا. جی ارشاد. قبلہ غائصہ چونکہ انتہائی انٹلیکچوئل گفتگو اپنے آخری مراحل میں ہے اور ہمیں اس کو کنکلوڈ بھی کرنا ہے. ارشاد. گزارش اس طرح سے ہے کہ جو فطرت کے مطابق, اور فطرت صرف انسان کے اندر نہیں ہے, یہ جو ہم بات کرتے ہیں نا کہ اسلام کے اندر تمام کے مائنورٹیز کے رائٹس بھی رکھے گئے ہیں, جس کے اندر فطرت موجود ہے اور دین فطرت جو ہے اسلام جو ہے ہر ایک کی اس نے حفاظت کرنی ہے. جو فطرت کے منافی جائے گا وہاں پر اس کی حفاظت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اور اس کام کے لیے قیامت کی صبح تک 2 چیزیں موجود ہیں, ایک اللہ کا قرآن اور ایک اہل بیت اطہار. سبحان اللہ. مجھے اس لیے مایوسی نہیں ہے کہ قرآن بھی موجود ہے اور اہل بیت اطہار بھی موجود ہے. ہاں, اس بات کی فکر مجھے کرنی ہے کہ مجھے ان کے ساتھ جو اپنا رشتہ استوار کرنا ہے اس کی فکر کرنی ہے. اقبال نے کی, محمد رجن رحم اللہ نے کی, تو آج وہ رحم اللہ کے مقام پر فائز ہیں. وہ ایک بیرسٹر تھے, ایک شاعر تھے. اگر ان کی محبت اور قرآن میں غوطہ نہ ہوتے تو کون کس طرح سے. اب قیامت کی صبح تک یہ دونوں موجود ہیں. خیال اور دھیان اس طرف کرنا ہے کہ فطرت کی جو اصل ترجمانی ہو رہی ہے قرآن کے جو قوانین ہیں, اگر ریئل سینس اور ٹرو اسپرٹ کے اندر کہیں ایکسرسائز ہو رہے ہیں تو اہل بیت اطہار کے اندر ہو رہے ہیں. ان کے ذمہ 2 کام ہے سر, اور یہ اپنی ذمہ داری سے پوری طرح ویجیلنٹ ہے, پوری طرح ویجیلنٹ ہے. ایک جب جس وقت فطرت کو چھیڑا جائے گا, فطرت کیا ہے؟ فطرت ہے, اس کا کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے. فطرت کو جب چھیڑا جائے گا اس کی پیوریفیکیشن میں, اس کی طہارت اور پاکیزگی میں کہیں پر بھی نحوست ڈالنے کی کوشش کی جائے گی تو پھر آپ نے سامنے آ جانا ہے. واقعہ کربلا کیا ہے؟ فطرت کے خلاف چھیڑخانی شروع ہوئی تھی اور سب سے پہلا سیاست جو ہے جو بیس کرتی تھی خلافت پر, اب خلافت سے سیاست کو ملوکیت کی طرف جانے کی کوشش کی گئی اور دینی شعار کو جو ہے ان کو ڈپریس کرنے کی کوشش کی گئی. تو کیا ہوا؟ اہل بیت اطہار سامنے آئے اور ایک قیامت کی صبح تک انہوں نے یہی کام کرنا ہے. 2 کام کرنے ہیں, پیوریفیکیشن کرنی ہے اور اس کی پروپیگیشن کرنی ہے, اس کو پرموٹ کرنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جس خطہ میں ہم موجود ہیں اور جس زمین پر ہم موجود ہیں, خدا کا کتنا بڑا کرم اور احسان اس نے مجھے یہاں پیدا کیا. اب قیامت کے روز جب یہ پوچھا جائے گا کہ اس زمین پر جب تجھے بھیجا گیا تھا اور پیدا کیا گیا تھا, اور وہ زمین اس لیے آپ لوگوں کو یہ نصیب کی گئی تھی کہ وہاں ان قوانین کو, جو قوانین میرے تھے اور جس کی پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن دنیا کے سب سے بڑی لیڈرشپ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں دنیا پر ڈیمونسٹریٹ ہوئی اور ان کی ایڈمنسٹریشن صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار موجود تھے، تو تم نے اس ماڈل کو اس زمین پر ایکسرسائز کرنے میں تیرا رول کیا ہے؟ تو محمد علی جناح نے کیا کہا تھا کہ جب قیامت کا روز اللہ پوچھے گا، وہ کہے گا جناح ویل ڈن، ویل ڈن جناح، ویل ڈن جو ہے سر، I must struggle for that. I myself, my family, my relatives, all of them, they have to struggle for لیکن that. پیر صاحب بڑے دکھ کی بات ہے، پاکستان سے نوجوان ہمارے جو قابل ترین ہیں وہ سب بھاگ رہے ہیں۔ ہم نے ایسے حالات پاکستان میں بنا دیے، اس کو لوٹ لوٹ کے، وہ میں کہتا ہوتا ہوں کہ ہمارے پاکستان کے جو صاحبان اقتدار رہے ہیں سارے 76 سال میں، کوئی ایکسیپشن نہیں، قائد اعظم لیاقت علی کو چھوڑ دیں، باقی بعد میں سردار عبدالرب لشتر ایک چھوٹی سی ایکسیپشن کہہ لیں، باقی سب ماشاءاللہ برابر، کوئی ایکسیپشن نہیں۔ ان کو اپنے وطن کی ہر اینٹ سے پیار ہے، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ ہر اینٹ بھی اس کی بیچ کے جو ہے وہ ہم کھا جائیں۔ اور ایک بات یہ، اور لوگ کہتے ہیں جی پاکستان کو لوٹا فلاں کیا، پاکستان کو لوٹ کے کوئی پیسے ضائع نہیں کیے۔ یا ہم نے دبئی میں اپنے پلازے بنائے، یا ہم نے لندن میں اپنی پراپرٹیاں، یا ہم نے امریکہ میں یا اسپین میں یا آسٹریلیا میں ہم نے جو ہے وہ خریدے ہیں، اور ہم نے کوئی ضائع نہیں کیے پیسے سارے محفوظ ہیں ماشاءاللہ۔ جی ارشاد۔ جیسے غازی صاحب آپ پہلے کہہ رہے تھے کہ حضور کی توجہات اس ملک کی طرف اب بھی ہیں۔ نوائے وقت اخبار 1965 کا اٹھا کے دیکھ رہے ہیں اگر، تو جب جنگ شروع ہوئی نا یہاں، تو جو حضور کا وہاں دروگا متولی بالکل ٹھیک، وہ اس کا بیان نوائے وقت نے شائع کیا، وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ حضور جنگی لباس میں اندر سے باہر تشریف لائے اور گھوڑے پر سوار ہونے لگے، تو میں نے گھوڑا پکڑا ہوا ہے تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کہاں تشریف لے کے جا رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ تمہیں نہیں علم کہ ہندوستان نے پاکستان پر حملہ کر دیا، میں پاکستان کو بچانے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو میرے آقا کی توجہات آج بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو ہر چیز سے نوازا ہوا ہے، اور وہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس ملک میں رکھی ہوئی ہیں۔ ابھی تو بہت ساری نعمتیں جو ہیں وہ چھپی ہوئی ہیں، خزانے جو ہیں وہ زمین میں چھپے ہوئے ہیں۔ جب بھی کوئی ایسا بندہ آیا جو اس ملک کے لیے لائل اور مخلص ہوگا تو اللہ تعالیٰ پھر وہ خزانوں کے منہ جو ہے وہ کھول دے گا۔ ہم مایوس نہیں ہیں، جیسے یوسف صاحب کہہ رہے ہیں، ہم مایوس نہیں ہیں، ہم آج بھی بالکل مطمئن ہیں کہ انشاءاللہ العزیز ہمیں صرف اتحاد کی ضرورت ہے، قومیت کی ضرورت ہے۔ اگر ہم قوم نہیں بن سکے، یہ آیت نہ ہوتی لا تقنطوا من رحمت اللہ، تو میں دنیا کا سب سے بڑا مایوس آدمی تھا۔ میں جب مایوس ہوتا ہوں تو یا سرکار کی طرف توجہ ہوتی ہے کہ وہ کرم فرمائیں گے، رحمت اللہ علیہ، انہوں نے یہ ملک عطا کیا۔ آج بھی غازی صاحب ہم سب کی نوجوانوں کی توجہ حضور کی طرف ہونی چاہیے، اور آقا کی بارگاہ میں ہمیں استغاثہ پیش کرنا چاہیے، اور اپنے ملک کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے، اور اتحاد اور اتفاق کی کوشش اور امن کی کوشش کرنی چاہیے اس ملک میں۔ تو انشاءاللہ یہ پھر بہاریں جو ہیں وہ آئیں گی۔ جی ایک منٹ ہے، بہاریں پھر ہم نے نعت کی طرف جانا ہے۔ پاکستان الحمدللہ 1947 کے موقف پر مار کھا کے جائے گا، سفر اس وقت کا جاری ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ آج وہ شخص بھی جو آپ کے ایک محبوب سائنسدان ہیں، ان کے صاحبزادے کہاں ہیں، اور ان کے دل سے دین نہیں نکالا جا سکتا۔ اور یہ کہ پاکستان، لیکن مجھے یوسف ایک بات کا جواب پیر صاحب اور آپ دونوں کے لیے، ان دونوں کے لیے نہیں، آپ دونوں کے لیے، پاکستان میں ترقی کرنے کے لیے آپ اسلام کو گالی دیں، آپ قائد اعظم کو گالی دیں، آپ اقبال کو گالی دیں، آپ پاکستان کی فوج کو گالی دیں، آپ پاکستان کی سرزمین کو گالی دیں، آپ اسلام کے غدار بن جائیں، آپ دانشور بھی ہوں گے۔ اگر آپ مر گئے تو محکمہ انصاف کی بڑی بڑی کرسیوں پہ بیٹھنے والے اور بڑی بڑی وزارتوں میں بیٹھنے والے، آپ کا یوم جو ہوگا جس دن آپ مریں گے، جہنم رسید جس دن ہوتے ہیں، اس دن وہ آئیں گے، آپ کی تعریفوں کے پل باندھیں گے۔ آپ دانشور اس وقت تک ہیں جب تک آپ یہ کام کریں گے۔ اگر ہمارے جیسے یہ جو پرانے دقیانوسی خیالات ہیں کہ ہم اسلام کی حفاظت کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بات کریں گے، پاکستان کو بچانے کی بات کریں گے، پاکستانی فوج کے خلاف نہیں سن سکیں گے، جو روز شہادتیں دے رہی ہیں، روز خون نہیں بہ رہا یہ دہشت گردوں کے خلاف، لیکن اگر یہ باتیں کریں گے تو یوسف عرفان دقیانوسی، پیر منور شاہ دقیانوسی، یہ جو ہے ایئر کموڈور بھی تھوڑا دقیانوسی، اور شجاعت علی خان نذیر غازی تو بہت ہی زیادہ۔ میں فقط دو باتیں کہوں گا، ایک منٹ میں ختم کر۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام ہمارا محتاج نہیں ہے، یہ قائم دائم رہے گا۔ دوسری بات یہ کہ پاکستان کے بانیان کے خلاف تحریک چلا دی جائے، جس کا بھی چشتی صاحب نے ذکر کیا ہے، یہ سب مغالطے ہیں، ہسٹری ری رائٹ کی جا رہی ہے۔
قائد اعظم اور لیاقت علی خان کا تعلق دستے راست کا تھا. بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. ناظرین کرام، پروگرام اختتام میں ہے. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری نصیب فرمائے. سب مل کے زوردار نعرہ لگائیں گے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی پروفیسر سلمہ، آج کوئی ایسی نعت سناؤ. دل بہت پریشان ہوتا ہے، اور میں تو سمجھتا ہوں جب ہم کہتے ہیں کہ ہم 76 سال ہو گئے ہمیں آزادی لیے ہوئے، تو وہ آزادی کو میں ڈھونڈ رہا ہوں. ناظرین کرام، کوئی آج سنائے نعت. دے تبسم کی خیرات ماحول کو، دے تبسم کی خیرات ماحول کو، ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی. ایک شیریں جھلک، ایک نوری ڈھلک، تلخ تاریک ہے زندگی یا نبی. دے تبسم کی اے نبی دے مسیحا، تیری قوم کا حال عیسیٰ کی بھیڑوں سے ابتر ہوا. اے نبی دے مسیحا، تیری قوم کا حال عیسیٰ کی بھیڑوں سے ابتر ہوا. اس کے کمزور اور بے ہنر ہاتھ سے، اس کے کمزور اور بے ہنر ہاتھ سے چھین لی چرخ نے برتری یا نبی. دے تبسم کی خیرات ماحول کو، ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی. روح ویران ہے، آنکھ حیران ہے، ایک بحران تھا، ایک بحران ہے. روح ویران ہے، آنکھ حیران ہے، ایک بحران تھا، ایک بحران ہے. گلشنوں شہروں قریوں پہ ہے پرفشاں ایک گمبھیر افسردگی یا نبی. گلشنوں شہروں قریوں پہ ہے پرفشاں ایک گمبھیر افسردگی یا نبی. زیست کے تپتے صحرا پہ شاہ عرب تیرے کرام کا برسے گا.
बरसेगा कब, अल्लाह जीस्त के तपते सहरा पे शाहे अरब, तेरे कराम का अब्र बरसेगा कब, कब हरी होगी शाखे तमन्ना।